اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ و مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطاب عام ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس آیے کریمہ کے اندر پاکیزہ چیزیں کھانے کا اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صفائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اسی طریقے سے جو چیز پاکیزہ ہے، کھانے کی چیزیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے، میری مخلوق پاکیزہ چیزیں کھائے اور حلال چیز کھائے، جو میں نے اس کے لیے جائز قرار دی ہیں، ان چیزوں کو وہ کھائے۔ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ آیے کریمہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعا بنا لے۔ یعنی مستجاب الدعا سے مراد یہ ہے کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جو دعا مانگے تو دعا اللہ انہی کی دعا کو قبول فرمائے۔ ایسا مجھے اللہ تعالیٰ بنا دے کہ جب میں دعا مانگوں تو میری دعا اللہ قبول کر لے، میں کسی کے لیے مانگوں تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تم اپنا کھانا پاکیزہ حلال بنا لے، تو پس اللہ تجھے مستجاب الدعا بنا لے گا۔ قسم ہے اس ذات کی، پھر حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ 40 دن تک گویا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کہ جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے جو ہم اپنی روزمرہ کی جو ہماری ذریعہ معاش ہے، اس کے اندر ہم کس قدر جو ہے حلال اور پاکیزہ چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی جس پیشے کے ساتھ وابستہ ہے وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں، وہاں خیانت کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی محکمے میں ہے، کسی کے ہاں کام کر رہا ہے، یا کوئی اپنا کام خود وہ کاروبار کر رہا ہے، اگر اس میں وہ بددیانتی کر رہا ہے تو گویا وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو جہاں مال کی بات تو ایک طرف چھوڑیں، صرف حضور نے ایک لقمے کی بات کی ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی جس کے پیٹ میں حرام کا چلا جائے تو 40 دن تک اس کی عبادت، اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اور جس آدمی کا گوشت حرام مال سے پیدا ہوا ہو، حضور نے فرمایا وہ بڑا ہو کر پس آگ ہی ہے، اس گوشت کے لیے زیادہ لائق یہی ہے کہ اسے پھر آگ میں ڈالا جائے گا۔ مطلب یہ کہ حضور نے فرمایا
کہ جو حرام کھائے گا اور اپنے جسم کو حرام مال سے پالے گا تو پھر اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ سامعین ذی وقار، کتنی خطرناک اور تباہ کن بات ہے کہ ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے مسلمان کی نماز، روزہ، دیگر اعمال، کتنی عبادات ہیں جو 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ حلال لقمہ کھائیں، حلال روزی کھائیں۔ حلال روزی میں اللہ تعالیٰ تھوڑی بھی ہو نا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور حرام اگر بے شمار بھی آپ کے پاس پڑا ہے تو یاد رکھیں، دنیا میں تو آپ کو اس کا نفع نظر آ رہا ہوگا، لیکن آخرت کی بربادی ہے۔ وہ بظاہراً جو چمکتا ہوا مالا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک آگ ہے۔ اس آگ سے ہمیں دنیا میں بچنا ہے، تو پھر آخرت میں بھی اس آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی حلال کمانے کی، رزق کی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔